والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ سیفی حضرات چونکہ بریلویوں ہی کا ذیلی فرقہ ہے، لہذا بریلوی حضرات کے ساتھ جو مسائل ہمارے مختلف فی ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، وہ سارے مسائل سیفیوں کے ساتھ بھی ہوں گے، سیفیوں کے ساتھ بھی ہمارے وہی مسائل ہیں۔ البتہ چند نئے اعتراضات انہوں نے تبلیغی جماعت پر کیے ہیں جو اس سے پہلے ہماری کتب میں بھی نہیں ہیں، اور بریلی حضرات کی کتب میں بھی ایسے اعتراضات نہیں ہیں جس کا جواب دیا جا سکتا۔ تو یہ چونکہ نئی چیز ہے لہذا اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی، خاص کر جب آپ پشاور اور کوئٹہ کے علاقے میں جائیں گے تو وہ یہ اعتراضات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور دونوں اعتراضات کا تعلق تبلیغی جماعت سے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ عامی کا تبلیغ کرنا، عامی کا بیان کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد کے اندر بیان کر رہا تھا اور آپ نے اس کو مسجد سے نکلوا دیا۔ لہذا تبلیغ والے جو عامی بیان کرتے ہیں ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بیان صرف عالم کرے گا۔ اس میں آپ ہمارا موقف سمجھیں، ہمارا موقف ہے ایک ہے واعظ کرنا، ایک ہے بیان کرنا۔ یہ ہم بھی عامی کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ عامی خود سے واعظ نہیں کر سکتا، خود سے بیان نہیں کر سکتا، اس الا یہ کہ کسی کتاب سے دیکھ کر یا کوئی خاص مضمون کسی عالم کا رٹ کر آیا ہو، خود سے نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہے تبلیغ کرنا، تبلیغ ہر آدمی کر سکتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر آدمی کر سکتا ہے، ابھی انشاءاللہ حوالے آ جائیں گے۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے دونوں میں فرق نہیں سمجھا۔ ہمارا تبلیغی بھائی تبلیغ کرتا ہے، بیان نہیں کرتا۔ اس کو اگر بیان کہا جاتا ہے وہ عرف کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، مشاکلتاً، حقیقتاً وہ تبلیغ ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر میں سے فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160، غیر عالم کا واعظ کہنا ممنوع ہے۔ دیکھو ہم بھی یہ مانتے ہیں غیر عالم کا واعظ کہنا، لیکن تبلیغ جس کا دائرہ کار 6 نمبروں کے اندر محدود ہے، اور ان 6 نمبروں سے متعلق جو کتاب تبلیغی اکابرین نے مرتب فرمائی ہے، اسی کے اندر رہ کر دعوت دی جائے اور اس سے تجاوز کر کے اپنی طرف سے اضافہ اور استنباط نہ کیا جائے تو یہ کام واقف مسلمان کر سکتا ہے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم تبلیغ میں تبلیغی بھائی بھی دیکھیں نا، 6 نمبر سے اگر کوئی بیان کرے تو وہ اس کی غلطی ہے، لیکن بڑوں کی طرف سے کیا حکم ہے کہ 6 نمبر کے علاوہ کچھ اور بیان نہیں کرنا۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے تبلیغی جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے نمبر 27 اور 28 صفحہ نمبر پر اسی اعتراض کو نقل کر کے کہا ہے کہ دراصل یہ اعتراض کرنے والے تبلیغ اور بیان میں فرق نہیں سمجھے۔ بیان کرنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ بیان میں قرآن حدیث پیش کرے گا، مسائل پیش کرے گا، جبکہ تبلیغ کے لیے صرف بات کو نقل کر دینا کافی ہے، کوئی مسئلے کا استنباط ہو نہیں رہا، کوئی حلال حرام ہو نہیں رہا، وہاں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، بس اس کو بیان کرنا ہے۔ لہذا تبلیغ اور چیز ہے، بیان اور چیز ہے۔ تبلیغ عامی بھی کر سکتا ہے، بیان عامی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ کسی عالم کا رٹا ہوا بیان یا کتاب پڑھے۔ اب اس پر حوالہ جات، سورہ توبہ آیت نمبر 71، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون، تفسیر بغوی کے اندر ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض فی الدین واتفاق الکلمۃ والعون والنصرۃ یأمرون بالمعروف بالایمان والطاعۃ والخیر وینہون عن المنکر عن الشرک والمعصیہ۔ دیکھو یہاں کسی عالم کو خاص نہیں کہا، بلکہ مومن مومنات جتنے بھی ہیں، اس سے ہماری تبلیغی عورتوں کی مستورات کی جماعت کا استنباط بھی ہوگا۔ یہ ہمارے بھی بعض حضرات منکر ہے اس کے، اور یہ حضرات بھی اس کو کیا کہتے ہیں، ناجائز۔ تو دیکھو یہاں قرآن مومن مومنات دونوں کو کہہ رہا ہے، اور کسی عالم کے ساتھ خاص مطلق ہے، مومن مومنات مطلق ہے، وہ امر بالمعروف بھی کرتے اور نہی عن توحید کی دعوت دیتے اور شرک سے کیا کرتے ہیں، منع کرتے۔ دیکھو یہ آیت بالکل واضح اپنے مدعا میں۔ تفسیر بغوی، تفسیر ابی حاتم کیا کہتا ہے، آپ کی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، یأمرون بالمعروف قال یأمرون بطاعت ربہم، تبلیغی جماعت بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، کوئی اور بات تو نہیں، کوئی مسائل تو نہیں بیان کرتا نا بھائی عید کی نمازیوں کی، جمعے کی نمازیوں کی، فلاں نمازیوں، ایسے تو کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ وینہون عن المنکر قال،
وَيَنْهَوْنَ عَنْ مَعْصِيَتِهِ یعنی عن معصیت ربهم. تبلیغ جماعت بھی کیا کرتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی. اردو کے مسئلے بیان ہے اس کی اجازت ہے. اللہ اکبر. تفسیر در منصور، یہ بالکل واضح عبارت ہے. تفسیر در منصور کی بڑی مزے کی عبارت ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یدعون الی الایمان باللہ ورسولہ والنفقات فی سبیل اللہ ومن کان من طاعت اللہ. اللہ اکبر. اللہ کی ایمان کی طرف، نبی کی سنتوں کی طرف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف بلاتے ہیں. ان چیزوں کی طرف بلاتے ہیں جو اللہ کی اطاعت میں شمار ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی اور کام کرتی ہے، یہ مومن مومنات کے لیے جائز ہے. وینہون عن الشرک والکفر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ من فرائض اللہ کتبہ اللہ علی المؤمنین. امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جس کو اللہ نے مومنین پر کیا کیا ہے؟ لازم کیا ہے. تو مومنین مطلق ہے، اس میں کوئی خاص. آگے مزید واضح حوالہ آ رہے ہیں. یہ پہلی ہے سورہ یاسین کے اندر آپ نے قال رجل وجاء من اقصى المدینہ رجل قال یہ حبیب نجار کا واقعہ ہے. یہ عامی تھا، کوئی عالم نہیں تھا، لیکن قوم کو تبلیغ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ دیکھو عامی ہے، یہ تو قرآن میں ثابت ہے، عامی آدمی تبلیغ کر سکتا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون. رجل مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کو کیا کیا؟ یہ اسی کا نام تبلیغ ہے. یہ 3 آیت اور بھی واقعے پیش ہو سکتے ہیں. حدیث مشہور حدیث ہے من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. من عموم پر ہے. من کیا ہے؟ من رآ منکم، من عموم پر ہے. عامی، عالم، فاسق، فاجر سب کو شامل ہے. سب وہ کیا ہے؟ اب مولوی صاحب آپ ادھر سے مسئلہ بیان ہے، حوالہ آ رہا ہے، لیکن اگر حوالہ نہ بھی ہو تو من کس کے لیے؟ عموم کے لیے. دیکھو مولا علی قاری نے کتنے مزے کی بات کی ہے مرقات میں. وَلَفْظُ مَنْ لِعُمُومِهِ، من اپنے عموم پر ہے. شَمِلَ كُلَّ أَحَدٍ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، ہر آدمی کو شامل ہے. رجل نکرہ ہے، عالم بھی غیر امراتن. عبدن غلام، غلام تو ویسے عالم نہیں ہو سکتا بیچارہ آ کے عبدن بھی یہ کام کرے گا. او فاسقن، تو عالم کو رو رہے، ہم تو نے فاسق بھی شامل کر دیا، فاسق بھی کر سکتا ہے. او صبیًا، اللہ چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ غلط کام دیکھ رہا ہے. اب وہ مکتبہ غوثیہ ہے ہماری طرف بریلی حضرات کا، تو اس نے کئی تنخواہ پر بندے بیٹھائے، وہ حاشیے کتابیں ہماری رکھتا تھا، شرح ہماری رکھتا تھا، کتابوں کی شرح بھی ہماری، حاشیے بھی. تو وہاں سے گپ شپ لگا تھا. بعد پتہ چلے گا کہ تو ہمارا دشمن تھا، وہ گپ شپ نہیں لگاتا ہم سے، بات نہیں کرتا. پہلے وہ بڑی گپ شپ لگاتا تھا، اپنے مولویوں کو بڑی گالیاں دیتا تھا. تو وہ کہا یار میں نے 15-20 ہزار روپے پر ماہانہ بندے بٹھا دیے علماء جن سے میں اب حاشیے لکھوا رہا ہوں، وہ میں شائع کرواؤں گا. کیوں؟ کہ یار جو ہے نا طلباء آتے ہیں کہ یار بے ایمان، کتاب کے حاشیے پر مسئلہ کچھ لکھا ہوتا ہے، نیچے کتاب میں مسئلہ کچھ لکھا ہوتا ہے، استاد کچھ پڑھا رہا ہوتا ہے، استاد کچھ پڑھا رہا ہے. تو چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے اکابر اہل سنت ہیں، تو جس کتاب کو کھولے گا نظریہ ہمارا نکلے گا. نظریہ ہاں، اس لیے کہتے ہیں سارے وہابی ہیں. ساری کیا ہے؟ سارے. تو یہ بھی وہابی نکلا. یہ بھی کیا نکلا؟ مولا علی قاری کیا کہتا ہے؟ بچہ بھی کرے گا، عورت بھی کرے گی، مرد بھی کرے گا، سب تبلیغ کریں گے. فاسق بھی کرے گا. وَإِن كَانَ يُسْتَقْبَحُ ذَلِكَ فِي الْفَاسِقِ، اگر چاہے فاسق کرے گا تو، لیکن فاسق کا یہ کام پسندیدہ نہیں. فاسق بھی امر بالمعروف کرے گا. امام راضی نے لکھا ہے ایک ہے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، یہ مستقل حکم ہے. ایک ہے کسی کو گناہ سے روکنا، یہ بھی مستقل حکم ہے. تو اگر وہ ایک حکم پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے پر بھی عمل نہ کرے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تیری اپنی داڑھی نہیں ہے اور مجھے داڑھی کا بول رہا ہے. یہ کہنا تو خود نماز نہیں پڑھتا، بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا، تو نے اپنی قبر میں جانا، کم سے کم نیکی کی دعوت تو دے رہا ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اس طرح آیت پیش کی. وَغَيْرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَىٰ، شعر پیش کیا. غیر متقی لوگوں کو تقوی کی نصیحت کر رہا ہے. طبیب یداوی الناس وهو مریض، اس کی مثال اس ڈاکٹر کی ہے جو لوگوں کو دوائیاں دیتے خود بیمار رہتا ہے خود. تو اس لیے تبلیغ تو کرے، سب کرے،
لیکن فاسق کا تبلیغ ذرا پسندیدہ نہیں. دیکھو حدیث اپنے عموم پر ہے، لہذا عامی بھی تبلیغ کر سکتا ہے. شرح مسلم والے نے مسئلہ بڑا زبردست حل کیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے، بڑی زبردست عبارت ہے. ہم اپنی اصطلاح میں اس کو 1.5 لاکھ کا حوالہ کہتے ہیں. کتنے کا؟ ہاں. ثم انه انما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء. فرمایا عالم کسی مسئلے کو جاننے والا وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، لیکن اس علم کا معیار کیا ہوگا؟ یہ اس شے کی وجہ سے جس کی آپ تبلیغ کریں اس کی وجہ سے اس علم کا معیار مختلف ہو جائے گا. اگر وہ شے ایسی چیز ہے کہ ہر عامی ہر خاص اس کا پتہ ہے، نماز ہے، نماز کا ہر ایک کو پتہ ہے، واجبات ہے، زکوٰۃ ہر ایک کو پتہ ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط، یہ عامی کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، نبی کی ماننا ضروری ہے، کا یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے جو سب کو معلوم. اس میں کسی عالم ہونے کی شرط، البتہ جو اجتہادی مسائل ہیں، جو حلال و حرام کے مسائل ہیں، یہ پھر عامی، یہ پھر عالم کرے گا. تو ہماری تبلیغ میں اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو ذرا. فَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ أَوِ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَشْهُورَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالزِّنَا وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عَالِمٌ بِهَا. ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، لہذا ہر مسلمان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی تبلیغ کرے گا. وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِقِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَّامِ مَدْخَلٌ فِيهِ لِأَنَّ إِنْكَارَ عَلَى ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ ثُمَّ. ٹھیک ہے. البتہ اگر وہ اجتہادی مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، جو باریک مسائل ہیں، ظاہر حلال حرام تو عامی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو باریک مسائل وہ عالم کرے، غیر عالم تو غیر عالم تبلیغ کر سکتا ہے، بلکہ بقول امام نووی کی حلال و حرام کی بھی تبلیغ کر سکتا ہے، بشرطے کو حلال حرام سب کے سامنے کیا ہو؟ واضح ہو. حدیث نمبر 2، الا کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک سے کسی عالم کی شرط ہر ایک مسئول ہے. حضور کی حدیث، اللہ پاک سر و شاداب رکھے اس شخص کو جو میری بات سنے اور آگے اس کو نقل کرے. مطلق ہے. بلغوا انی ولو آیا، مطلق ہے. کسی عالم کی کوئی خاصیت، فلیبلغ الشاہد الغائب، کسی خاص کے وہ اس میں فرق نہیں ہے. بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، جن کے ملفوظات ہیں الابریز کے نام سے. عربی میں اس کا ترجمہ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ نے کیا ہے. تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں، مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب نے کیا ہے یا بلند شہری، ان دونوں میں مجھے ذرا سا مسئلہ ہو گیا. الابریز یہ بالکل عامی تھے، بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے. ان کی ایک کرامت ہے کہ یہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ قرآن پڑھ رہے، حدیث پڑھ رہے، پہچان لیتے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ حدیث پڑھ رہا ہے. تو انہیں سوال کیا تھا، آپ تو عامی ہیں، کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پھر آپ کیسے پہچان لیتے؟ کہا جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے خاص قسم کا نور اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور جب حدیث پڑھتے تو اس سے کم درجے کا نور نکلتا ہے، اور جب قرآن ان سے ہٹ کر عام علماء کی بات کرتے کسی قسم کا نور میں پہچان دے قرآن کی آیت ہے یا حدیث. یہ کرام اللہ تم نے کیا کرامتیں دیکھی. ایک مجھے یاد آ گیا، البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ابو سعید بزرگ تھے، شیخ ابو سعید تھے. یعنی کرامتوں والی سرکاروں سے ایسی کرامتیں نکلواؤ. اب دیکھو ذرا یہ ساری کرامتیں فیل ہو جائیں گی. ان کو بادشاہ نے شیر کے آگے ڈال دیا. کس کے آگے ڈال دیا؟ آج کل کے ان کرامتوں کو ڈالو، وہیں وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. شیر آیا، آپ کے قدم سونگے واپس چلا گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگا؟ شیر آیا، بھوکا شیر. اللہ کا میں تو شیر کی طرف دھیان ہی نہیں تھا اس وقت. تو میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا جھوٹا پاک ہے یا نہ پاک ہے. اللہ صاحب نے پانی پڑا ہے کہ نماز کا وقت نہ ہو جائے، شیر نے اس کے اندر منہ مار دیا. خدا جانے پاک ہوگا نہ پاک ہوگا. اس مسئلے کو میں سوچ رہا تھا کہ میں وضو کیسے کروں گا. یہ اور انہوں نے ڈالو ذرا شیر دے آگے، شیر جو کسی کتے دے آگے ڈالو. ویسے بھی مدینے کے کتے ہیں نا، سگے غو سے پاک دیتے ہیں. اور کسی سچے کتے نے آگے ڈالو. وہ ایک جو ہے نا، وہ ایک رافضی مسجد کے اندر داخل ہو گیا. مؤذن بیچار نے پوچھا ہوگا کسی نے، بے وقت کیوں آئے؟ میں کل بیلی ہوں. کیا ہوں؟ اصل تو کل بیلی ہیں. اس نے چپل نکالی کہ ہم مسجد کے اندر کلب اللہ کے کتوں کو نہیں چھوڑتے. کل بیلی کہاں سے آ گئے؟ باقی یہاں سے. تو ایمان جو ہے نا،
یعنی یہ کتے اللہ کی مخلوق ہے نا یار، تو یہ کتا مجھ میں آئے گا چھوڑو گے؟ تو اللہ دے پیدا کیے ہوئے کتوں نے مجھے نہیں چھوڑ دے، تو کہاں سے آ گیا ہے؟ بس سنے تو غوث اعظم دے کتے بے ایمان۔ بہرحال اچھا، اسی طرح دیکھو فتح القدیر کے اندر ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 156، وَالشَّارِعُ وَلَّا كُلَّ أَحَدٍ، اللہ کلّ بھی نکرہ ہے، احدن بھی نکرہ ہے، ہاں، وَلَّا كُلَّ أَحَدٍ دونوں نکرے، اور کلّ تو ایسا نکرہ کہ اس میں تخصیص بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ حیث قال، آگے آیت پیش کی، شریعت نے ہر آدمی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار بنایا ہے، ہر آدمی یہ کام کرے گا۔ یہاں تک تو چند ہمارے حوالے تھے، اب آپ ان سے پوچھو بھئی تو جو یہ کہتا ہے نا کہ عامی بیان نہیں کر سکتا، عامی تبلیغ نہیں کر سکتا، عالم تبلیغ کر سکتا ہے، تو عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو۔ عموماً جو ہمیں جواب دیے وہ کہتے ہیں کہ عالم اسے کہتے جو ناسخ منسوخ کا عالم ہو۔ کیا ہو؟ بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ سے ناسخ منسوخ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے، آپ ہمیں جواب دے دیں، ہم آپ کو عالم مان لیں گے۔ آپ بھی جواب نہیں دے سکتے تو بیان تو آپ کا بھی جائز نہیں ہے، بیان تو انہوں نے یہ سوال ہم نے رکھا، ہم نے کہا اگر عالم اس سے کہتے جو ناسخ منسوخ کا عالم ہو تو ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے ناسخ منسوخ کے بارے میں، آپ اگر ہمیں جواب دے دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کا تو بیان کرنا جائز نہیں، تو مناظرہ کرنے کہاں سے آگے؟ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس میں عالم کے لیے 65 علوم ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ 65 علوم، تیرے میں 10 بھی نہیں پائے جاتے، تو بیان تو پھر تیرا بھی جائز نہیں جبکہ تو صبح شام بیٹھا ہوتا ہے ممبر پر۔ حوالہ دیکھو، اب ایک الزامی حوالے، اکرام الحق صفحہ نمبر 165، یہ صوفی نثار کی پیر سیف الرحمن کا جو خلیفہ ہے اکرام الحق، اس میں لکھا ہے اپنے وہ احمد علی شاہ سیفی کو کہتا ہے کہ صوفی احمد علی شاہ سیفی دونوں کا آپس میں پھٹا ہو گیا تھا نا، تو صوفی نثار تو ٹیلر تھا، وہ بیان کرتا تھا، تو احمد علی شاہ سیفی نے کہا کہ تو جاہل ہے، عامی ہے، تیرا بیان کرنا جائز، تیرا بیان ایسے جیسے زانیہ عورت۔ اب اس طرح سے کیا جواب دیا؟ فرماتے وہ کیا ہے 3 کو 13 ایسے کو تیسا، کہا چلو میرا بیان جائز نہیں، میں زانیہ عورت ہوں۔ تو حضرت مبارک کے سامنے یعنی ہمارے پیر سیف الرحمن کے سامنے محافل میں میاں محمد حنفی سیفی واز کیا کرتے تھے، اس بات کی گواہی صرف ہم نہیں سارے سیفی حضرات دے سکتے۔ کیا مبارک صاحب کو ان فتاوی جات کا علم نہیں تھا کہ جاہل کا واز کہنا حرام ہے یا جاہل کا تبلیغ زنا سے بدتر ہے؟ وہ میاں محمد سیفی جو جاہل تھا وہ پیر صاحب کے سامنے بیان کرتا تھا، تو اگر یہ حرام اور ناجائز ہو تو پیر صاحب کیوں ناجائز اور حرام کام کروا رہے تھے؟ یہ اکرام الحق صفحہ نمبر 165۔ تو آپ کے اپنے، اور یہ پیر سے خود جاہل تھا، خود عالم نہیں تھا، یہ اتنا بڑا سلسلہ لے کر چل سکتے ہیں، لوگوں کو مجمع میں نچوا سکتے ہیں، ڈم توپ کر سکتا ہے، اس کا سب کچھ جائز ہو، اور ہم اللہ اور رسول کی بات نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ اور رسول کی بات مجمع کرنا حرام اور ناجائز ہے تو یہ نچوانا کون سی قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟ مجمع بٹھا کے داڑیوں کے ساتھ نچوا رہے ہو، ڈم توپ لگایا ہوا ہے، یہ عین دین ہو گیا، عین تصوف ہو گیا، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حرام ہے ناجائز ہے۔ تمہیں دراصل اللہ اور اس کے رسول کی بات سے چڑھے، کیونکہ تم آدھی ڈم توپ کے ہو گئے ہو۔ کس کے ہو گئے ہو؟ ہاں، فاسق فاجر کے سامنے اللہ رسول کی بات کرو گے تنگ ہوگا نا، اس کے سامنے ناچ گانے والے کے سامنے کہو کہ رسول اللہ نے منع کیا، جاؤ بھائی میرا اپنا دین ہے۔ تو تم ہو بڈم توپ عادت شوی ہو، تم مراستوں پر عادی ہو، تمہارے سامنے اللہ رسول کی بات ہوگی، تمہیں وہ ماننی پڑے گی، ذکر کرنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن پکڑنا پڑے گا، اس کے تم عادی، تبھی تم اس کے دشمن ہو۔ ایک اور حوالہ، عورتوں کی تبلیغ ناجائز ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، اور جناب جی جو ہے قرآن اور اللہ رسول کی تبلیغ کرنا ناجائز ہے، لیکن پیر سیف الرحمن کی اپنی بیوی کا پیرانی بننا جائز تھا۔ پیرانی بننا کیا تھا؟ جائز تھا۔ بس سمجھے کہ عمدۃ المکتوبات صفحہ نمبر 17، کتاب سیفیوں کی عمدۃ المکتوبات صفحہ نمبر 17، کہ ہماری بی بی صاحبہ نے پیر سیف الرحمن کے ساتھ رہ کر تصوف کے سارے منازل طے کیے، پھر پیر صاحب نے خلافت دی اور انہیں واعظ و نصیحت اور پیری مردی کیا دے دی؟ اجازت۔ تو پیرانی کا پیری مردی کرنا جائز ہو گیا،
ہے کہ نہیں؟ جیسے آج ملک پیری مردی پر اور چف چپاپ اور جادو پر چل رہا ہے، پیرانی کا پیر و تعویذ کرنا جائز ہو گیا اور تبلیغ کرنا مرد کا۔ اچھا، اس باب میں وہ حوالہ پیش کرتے ہیں، ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ ابو البختری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، دخل علی رضی اللہ عنہ المسجد فاذا رجل يخوف الناس فقال ما هذا، ایک آدمی لوگوں کو ڈرا رہا تھا، بیان کر رہا تھا، حضرت علی نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ قالوا رجل يذكر الناس، لوگوں کا آدمی ہے، لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، بیان کرتا رہتا ہے۔ فقال ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول انا فلان ابن فلان فاعرفوني، فرمایا یہ ڈرانے والا نہیں ہے، یہ تو دعوے کرنے والا کہ میں یوں میں یوں میں یوں، بلاؤ اس کو۔ فارسل الیہ فقال اتعرف الناسخ من المنسوخ، اس کو بلایا، اس آدمی سے پوچھا تو ناسخ منسوخ کو جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ فقال لا، قال فاخرج من مسجدنا ولا تذکر فی، فرمایا ہماری مسجد سے نکل جاؤ، دوبارہ کوئی بیان مت کرنا۔ وہ اس کو پیش کرتے ہیں، اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو ہے کہ تہذیب و تہذیب کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ابو البختری، یہ اسی سے ابو البختری سے یہ لم یسمع من علی جن شیئا، سرد اس کی درست نہیں۔ نمبر 2 ہمارے خلاف نہیں ہے، خود روایت میں موجود ہے، اسے ناسخ منسوخ کا پوچھا۔ ہم بھی کہتے ہیں تبلیغ والے کو ناسخ منسوخ بیان کرنے کی اجازت نہیں، وہ ناسخ منسوخ کی بیان کر رہا تھا، اس کا کیا کام ہے تبلیغی جماعت کے قرآن کی ناسخ و منسوخ کو بیان کرے، حلال و حرام کو بیان کرے، یا ناسخ و منسوخ بیان اس کو آتی نہیں، وہ بیان کر رہا تھا۔ تبھی امام قرطبی فرماتے معرفت هذا الباب عقیدۃ و فائدۃ عظیمۃ لا یستغنی عن معرفت العلماء ولا ينکرہ الا الجہلۃ الاغبیاء لما يترتب علیہ من النوازل فی الاحکام ومعرفت الحلال والحرام۔ ناسخ منسوخ کو جاننا بہت اہم اور ضروری ہے، کوئی شخص کی اہمیت کا انکار، اور اس کو ذکر کر کے پھر اس واقعے کو بیان کیا۔ پتہ چلا اس واقعے کا تعلق عام تذکیر کے ساتھ، عام بیان کے ساتھ، عام باز کے ساتھ، بلکہ کس کے ساتھ تھا؟ ناسخ اور منسوخ کے ساتھ تھا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ تبلیغ والے کا ناسخ منسوخ بیان کرنا جائز، پیچھے امام نووی کا حوالہ گزر چکا، ایسے مسائل جو سب کو معلوم ہے وہ تو بیان کر سکتا ہے، لیکن ایسے مسائل جو دقیق ہے، جو علمی مسائل خالص، وہ عامی کا کام، اور تبلیغی جماعتی کبھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ناسخ منسوخ اس طرح کے دقیق مسائل بیان، وہ بیچارے سارے سودے بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ روایت اول تو سند اس کی درست نہیں ہے، سندن درست نہیں ہے، اگر ہو بھی ہمارے خلاف۔ روایت کے اندر ناسخ منسوخ کا ذکر ہے کہ بلایا اور سے ناسخ منسوخ کے بارے میں پوچھا، اور علماء نے بھی اس روایت کو ناسخ منسوخ کی اہمیت کے باب میں پیش کیا، تو پتہ چلا اس روایت کا کس سے؟ ناسخ منسوخ سے۔ یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا جی۔ اچھا، ایک میں ان کے عقیدے میں ایک بات بھول گیا، معاذ اللہ، ایک چیز ضروری کرنی تھی۔ یہ ان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی کہ پیر سیف الرحمن کو قیوم زماں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیوم زماں، یعنی زمانے کو قائم کرنے والا، زمین و آسمان کو دائم رکھنے والا، یہ پیر سیف الرحمن تھا، معاذ اللہ۔ یہ نام بھی اوپر جو قیوم زماں لکھا ہوا ہے، کہ انہی عقائد کے باب میں شامل کرنا، اتنا بڑا کفر ہے، بالکل ناجائز ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ مولانا مزا خان صاحب ہمارے لیے کیا ہے؟ ثالث ہے، لکھے کہ میں نے حوالے پیش کیے۔ اور مولانا مزا خان صاحب فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 280، فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ نے قیوم جہاں، جہاں اور زمان ایک ہی ہو گیا، غیر خدا کو کہنے پر تکفیر فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ مجمع الانہر میں ہے، اگر کوئی اللہ عز و جل کے اسماء مختصہ میں سے کسی نام کا اطلاق مخلوق پر کرے، جیسے اسے یعنی مخلوق کو قدوس، قیوم یا رحمان کہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے قیوم کہا کہ نہیں کہا اسماء مختصہ میں سے، تو جس کو آپ ثالث مان رہے ہیں، جس کو، اس کے فتوے سے آپ کیا ہیں؟ کافر۔ دوسرا مسئلہ، تبلیغی جماعت پہ دوسرا اعتراض۔ تبلیغی بھائی کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ کہتے تو جبریہ کا عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہے جبریہ۔ جبریہ کہتے ہیں سب کچھ کون کرتا ہے؟ مخلوق اپنا کوئی قدرت اور اختیار، لہذا یہ فرقہ تبلیغی جماعت کو یہ فرقہ رائے ونڈیا اور جبریہ کہتے ہیں، یہ جبریہ ہیں۔
کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اللہ کے غیر سے، حالانکہ بہت سے کام ہے معاذ اللہ زنا وغیرہ ساری بدکاری تو اللہ نہیں کرتے، تو جبریہ کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ سب کچھ انسان مجبور محض ہے، اور سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بندو، العبرۃ للمعانی لا للالفاظ، اعتبار مفہوم اور معنی اور مقصد کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں۔ ایک جملہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، میرے پاس حوالہ موجود ہے، چونکہ تم بھی اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہو سیفی لوگ، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بات اگر کسی صحیح العقیدہ شخص سے ہمارے پاس پہنچی اور وہ بات غیر شرعی ہے، تو ہم اس بات کی حتی الامکان تعویل کریں گے، اسے صحیح محمل پر محمول کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی تبلیغ کرتے ہوئے گزر گئی، لہذا یہ بات جو ہم تک پہنچی ہے یا تو درست نہیں ہوگی یا اس سے اس کی وہ مراد نہیں ہوگی۔ نقشبندی صاحب کہتے ہیں ہاں ایک بات کسی گمراہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہو، کسی باطل کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہو، تو چونکہ ساری زندگی اللہ کا باغی تھا، ساری زندگی قرآن اور اس کی توہین کرتا رہا، ابھی بھی اس بات سے اس کا مراد کیا ہوگا؟ الٹا ہوگا، لہذا وہاں تو اس کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تبلیغی جماعت پر اللہ کے بندوں ساری زندگی قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہوئے گزر گئی، یہ کیسے قرآن حدیث کے خلاف بات کر سکتے؟ یہ تو اہل حق جماعت ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ لہذا اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بات کا مطلب پوچھو۔ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین نہ ہو، مطلب سب کچھ اللہ کی منشا سے ہونے کا یقین، اللہ کے منشا کے سوا، اللہ کے حکم سے نہیں، لیکن منشا سے سب کچھ ہوتا ہے، ارادے اور منشا سے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مراد یہی وجہ کہ اب تبلیغی جماعت یہ لفظ اب جب اعتراض ہوئے تو کہا ذرا اس کو واضح کر کے بیان کر دیا کرو کہ سب کچھ اللہ کے ارادے اور منشا سے ہونے کا یقین، اور اللہ کے منشا ارادے سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ سورہ کہف ہے، آیت نمبر 24 ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ۔ امام رازی نے یہاں صریح طور پر کہا محمد کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام جب آپ نے کل کو کرنا ہو، انشاءاللہ جب تک نہ بولے اللہ اگر چاہے گا اس وقت تک کام، ایسا بات کوئی بھی فعل اللہ کی مشیت پر موقوف کر دیا کہ نہیں کر دیا، یہ تبلیغی جماعت کا مقصد ہے۔ اب اگر آپ سے یہ سوال کرے، یہ ہے تو خاص نبی اکرم کے لیے، لیکن کیونکہ مورد تو خاص ہوتا ہے، حکم کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ معاذ اللہ الزاماً ہم یہ کہیں کہ 1400 سال تک تو لوگ بہت کچھ کرتے ہوں گے، معاذ اللہ زنا وغیرہ، کل آدمی بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی الٹی سوچ کی وجہ سے، تو یہ تو پھر قرآن توہین کر رہا ہے، قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، معاذ اللہ بات سمجھ آئی؟ تو منشا قرآن پاک میں وما تشاءون الا ان شاء اللہ، یہ بھی شامل کر دینا۔ اچھا ذرا اس کی تفاسیر دیکھ لیں، تفسیر بغوی والا کیا کہتا ہے؟ اذا عزمت على ان تفعل غدا شيئا فلا تقل افعل غدا حتى تقول ان شاء اللہ۔ اے محمد جب کل آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں اس وقت تک وہ نہ کرے جب تک یہ نہ کہنے اگر اللہ چاہے گا تو میں کام ہوں۔ کوئی سا بھی کام عام ہے کہ نہیں؟ تو یہ اعتراض تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تفسیر طبری میں بڑی عجیب بات ہے، ھذا تعذیب من اللہ عز وجل ذکرہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد الیہ اللہ یجزم علی ما یحدث من الامور انہ کائن لا محالۃ الا ان یصلہ بمشیۃ اللہ تعالی لانہ لا یکون شیء الا بمشیۃ اللہ۔ کوئی بھی کام کل تک جو ہونے والا ہے وہ کس کی مشیت سے ہوگا؟ اللہ سے، وہ اللہ کی مشیت سے ہوگا۔ تو دیکھ یہ فتویٰ تو یہاں پر بھی لگتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ فصیح ہے، علامہ مجد فیروز آبادی نے خضر کو کیا لکھا ہے؟ فصیح لکھا ہے، یہ فصیح انداز ہے۔ باقی آپ پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے 3 کام کیے، کشتی کو کیا کیا؟ پیون زدہ کیا، بچے کو کیا کیا؟ مارا، اور دیوار کو کیا کیا؟ جائے۔ وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے خود سے کس کے حکم پر کیا؟ حالانکہ کام کس کے تھے؟ خضر علیہ السلام کے تھے کہ نہیں تھے؟ بولو، کسب تو نہیں کرتا، پھر بھی کیا کہا؟ کس کے حکم سے کیا؟ یہ طرح تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا تھا، ہے ویسے پشتوں میں الاہتداء، عبد الخالق سیفی کی، کوئٹہ کا جو بڑا ان کا مناظر ہے، المجاہد کبیر ہے، مناظر اوحد ہے،
السیف السارے میں کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو فاتح دورائیں فاتح، اور ہمارا فون اٹھاتے اس کو موت آتی ہے، ہمارا فون اٹھاتے اس کو موت آتی ہے، فاتح دورائیں عبد الخالق الفاتح القادری، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس کا صفحہ نمبر ہے جناب جی 42 پشتوں میں، صفحہ نمبر 42، اس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ زمونج باز عوام خلق کہ بردو خلق کو دکا کیجی، یعنی ہمارے بعض عوام جن کو یہ لوگ کیا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دا غوی ہم دا خبرہ پر زول دا وائی چے ہر شے اللہ کوئی مخلوق ہیچ شے نشی کولے، انہوں نے یہ دھوکہ دی کہ ہر کام کون کرتا ہے، اللہ، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ ڈیرا خطرے خبر دا، یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن دیر خلق دا سیدھی چپ عقیدے جوڑا بھی، عقیدہ ان کا عقیدہ جوڑا بھی، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی بات کا کیا بیان کریں گے، درست، یہ آپ کا مولوی بیان کر رہا ہے۔ بدا خبر ہے کہ مقصد دا وی چے ہر شے دا اللہ پا ارادے کیجی، دا اللہ بے ارادے، یعنی اللہ کے سوا ارادے ہیچ شے نشی کے دائے، ہر چیز کس کے ارادے سے ہوتی ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز۔ پدا خبر ہے کہ سو کوئی بیا شاہ عقیدہ دا، اگر اس بات کو کوئی سمجھ لے اور یہ بات درست ہو جائے تو پھر عقیدہ کیا ہے، درست عقیدہ ہے۔ اگر مراد یہ ہو کہ ہر کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے ارادے سے ہونے کا یقین، تو یہ عقیدہ کیا ہے، درست ہے۔ حالانکہ کہا کہتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اس کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے غیر کے ارادے سے کچھ نہیں کا، یہ عقیدہ درست ہے، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو بس تبلیغی جماعت کی مراد بھی یہی ہوتی ہے، کم بخت ہو، ہے کہ نہیں، بات سمجھے؟ تو یہ آپ کے گھر سے ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا، اس لیے کم سے کم اس مسئلے کو تو کیا کر دینا چاہیے، آپ کو پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پہ کہتے ہیں زمون سے باز عوام خلق دا ہم خبر کئی چی اللہ دا ہر زیدہ اور دا شا خبر نہ دا، البتہ زمون دا عوام عقیدہ جوڑا دا زکا چی دا ہوئی مقصد بدے خبر ہے کہ دا نہیں چی اللہ پر ہر مکان کے دے، بلکہ مقصد نفی دا مکان بھی، یعنی دا اللہ قدرت ہر زید ہے، چونکہ دا دے غریبان دا تعبیر سم نشی کولے، نور عقیدہ سوی نو سکلا عقیدہ جوڑا شی بیاب الفاظ و مواغذہ نستا۔ ہمارے بعض عوام یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ بات درست ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہو رہا ہے، لیکن کہہ رہے چونکہ ہمارے ان عوام کا عقیدہ درست ہوتا ہے، جب عقیدہ درست ہو تو پھر مطلب پر دیکھا جاتا ہے، عقیدے کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ پر مواخذہ، مقصد یہ ہے میرا، الفاظ ہمارے مواخذہ نشتا، الفاظ پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے تبلیغی بھائیوں کا عقیدہ بھی بنا ہوا ہے، وہ سیول عقیدہ لوگ ہیں، لہٰذا ان کی مراد اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ بھی جو تو لے رہا ہے، جب ان کا عقیدہ بڑا الفاظ پر مواخذہ، بلکہ اس الفاظ کا صحیح معنی بیان کیا جائے گا، مراد ایک اللہ کی مشیت اور بقول تیرے اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں کیا ہو جائے، بیٹھ جائے۔ تو یہ آپ کا مسئلہ ہمارے گھر سے ثابت ہو، آپ کا ہمارا مسئلہ آپ کے گھر سے ثابت ہو گیا، لہٰذا کم سے کم اس مسئلے کو کیا کر لینا چاہیے، ختم کر لینا چاہیے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مختصر اور بھی باتیں ہیں، یہ مختصر تبلیغی جماعت پر جب آپ کوئٹہ وغیرہ جائیں گے یا صوبہ سرحد جائیں گے تو وہاں کے سیفی تبلیغی جماعت پر دو بڑے اعتراضات کریں گے، جن کا مختصر جواب ہم نے آپ کے سامنے کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ تو یہ سیفی حضرات کے متعلق مختصر گفتگو تھی، مزید تفصیلی گفتگو اگر آپ رکھنا چاہیں تو یہ میں نے کہہ دیا کہ متکلم اسلام استاد محترم مولانا زیاد گمن صاحب دامت فوزم کی کتاب آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، اور یہ چند اہم کتابیں جو ان سیفیوں کی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ جناب جی ہدایت السالکین ہے، یہ اپنے پاس ضرور رکھیں، اور جناب جی احمد علی شاہ سیفی اس کی کتابیں اپنے پاس ضرور رکھیں، اور اس کے علاوہ یہ جو انوار رضا کا خصوصی نمبر ہے پیر سے قرآن کا، یہ ضرور رکھیں۔ اچھا، جن حضرات کو بریلیت کا شوق ہے تو وہ چند کتابیں ضرور بریلیوں کے اپنے پاس رکھیں، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ احمد خان بریلی کی فتاوی رضویہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ اپنے پاس رکھیں۔ مفتی احمد یار گجراتی کی ساری کتابیں ہونی چاہیے، ایک نمبر کا زندیق تھا۔ ہاں، احمد خان بانی مذہب تھا، مدون مذہب تھا، اور احمد یار گجراتی شارع مذہب تھا۔ اس کی کتابیں خاص کر جال حق، تفسیر نعیمی وغیرہ، یہ سب آپ کے پاس ہونی چاہیے، فرض ہے آپ کے لیے۔
اس کے علاوہ عمر اچھروی کی مقیاس انفیت، عمر اچھروی، اللہ، یہودی بھول جاؤ گے ایسا محرف قرآن، غزالی زمان، رازی دوران، کیا غزالی رازی زمان، امام رازی دورہ، امام رازی رحمہ اللہ نے کسی جگہ بیان کیا کہ میں سورہ فاتحہ سے 10,000 علوم کا استنباط کر سکتا ہوں۔ کتنے؟ اس کو دیکھو، اس کو کیا ہوگا، ٹھیک تو ہے، 10,000 علوم اور سورہ فاتحہ، امام رازی بتا رہا ہوں۔ امام رازی کو اڑتے اڑتے خبر پہنچ، اس نے کر صبر اور تفسیر کبیر لکھنا شروع کر دیا۔ کیا لکھنا شروع کر دی؟ یہ انہوں نے شروع میں لکھا ہے، تفسیر کبیر کا میں نے مطالعہ کیا، امام رازی تمام کتابوں کو ہوتی مطالعہ تو، اور یہ جو عصر کے بعد میرا درس قرآن ہوتا ہے اس میں 2 تفسیریں خاص طور پر ہوتی ہیں، تفسیر کبیر اور جناب جی البحر المحیط، اور کبھی کبھی تفسیر قرطبی بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں عصر کے بعد طلباء کے لیے دورہ تفسیر ہوتا ہے جس میں بلاغت، ترکیب، صرف نو اور خاص کوئی علمی بات ہو۔ یہ عوامی جو تفسیر ہوتی ہے یہ اتوار کے دن ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں نے ذرا پڑھنا شروع کیا کہ یہ کیا لکھتے ہیں، اسی نیت سے کتاب لکھنی شروع کی نا، تو دیکھ تو یہ لکھتا کیا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف اس کی تفسیر میں صرف، نحو، بلاغت، علم کلام، فقہ، تصوف، 6 علوم کے مبادیات اور اصول سارے جمع کر دیے۔ یہ تفسیر کبیر جو بیضاوی ہے، یہ تفسیر کبیر کا شاپ کا خلاصہ ہے جو تمہارے سر کا ہے، یہ امام رازی۔ اور اس زمانے کے امام راضی عمر اچھروی، اس نے مقیاس انفیت لکھی، پراٹھوں کے فضائل، جمعرات کی شیرینی کے فضائل، حلوے کے فضائل، یہ امام راضی عمر، یہ قرب قیامت کے امام راضی۔ یہ عمر اچھروی ہو گیا، اس کی مقیاس حنفیت، یہ بھی آپ ضرور رکھیں اپنے پاس۔ بریلیوں کے ساتھ ہمارے جتنے بھی اختلافی مسائل علمی، علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر، ویسے تو سارے عام رضا بریلی نے اپنی کتابوں میں نقل کی اور مفتی احمد یار گجرات نے وہیں سے چوری کی۔ جس نے بھی اس پر لکھا ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں پیش کیا، احمد خان سے چوری کے لیکن نئے انداز میں۔ لیکن جال حق جو مفتی احمد یار گجراتی کے جال حق، وہ ذرا آسان زبان میں، سہل زبان میں، تو ان مسائل پر جال حق میں جو کچھ لکھا گیا اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، پھر آپ کی سے مناظرہ ان موضوعات پر کرنے کو مشکل ہے، آسان، بس جال حق کا جواب اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کسی وقت بھی کسی طرح بھی جا کر آپ سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ جال حق کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو اس کا جواب قریباً امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے دیا۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا شبری تھاری صاحب رحمہ اللہ نے 1800 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ میرے پاس ان کی زندگی کی کتابوں کی فہرست ہے۔ ان کی زندگی میں ان کی کتابیں فرانسیسی زبان میں، پشتو زبان میں، انگریزی زبان میں، بنگلہ زبان میں شائع ہونے شروع ہوئی تھی۔ ان کے ملفوظات 30 جلدوں پر ہیں، خطبات 32 جلدوں پر ہیں، تفسیر لکھی ہے تصوف کے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے بیان القرآن۔ ابھی ان کے 300 رسائل 32 جلدوں میں مقالات حکیم الامت کے نام سے چھپے۔ تصوف کے دیوار میں 26 کتابوں سے زیادہ کتابیں لکھی ہے۔ مثنوی کی شرح 24 جلدوں میں گرد مثنوی لکھی ہے، اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے۔ بیشد زیور جیسی کتاب لکھی ہے، امداد الفتاوی جیسی کتاب لکھی ہے۔ تصوف کا خانقاہ بھی چل رہا ہے، تدریس کا مدرسہ بھی چل رہا ہے، دارالفتہ بھی چل رہا ہے، پھر کہیں جا کے حکیم الامت بنے ہیں۔ اور مفتی احمد یار گجرات نے پراٹھے اور چھولے اور ناشتوں کے فضائل لکھ کر جال حق لکھے، حکیم الامت بن گیا ہمارا۔ کیا بن گیا؟ حکیم الامت۔ بھوکے سے کس نے پوچھا نا کہ 2 اور 2 کتنے ہوگا؟ 4 روٹیاں، کیا؟ تو ان کا حکیم الامت اور غازی اور راضی ہمیشہ دیکھ پر ملیں گے۔ راضی صاحب کا ہے دیکھ کے بعد، غزالی صاحب کا ہے، ان کے ایک عنایت اللہ سانگلہ ہند مولوی گزرا ہے، کیا نام ہے؟ عنایت اللہ سانگلہ ہند۔ اس کی خوش خوراکی لکھی تقریری نکات کے اندر کہ حضرت کتنے خوش خوراک تھے۔ ایک دفعہ مرید کے پاس بیان کرنے گئے، کیا کرنے گئے؟ کوئی بیان سے پہلے ناشتہ واشتہ ہو جائے؟ ہاں بالکل، پائے بنائے ہوئے تھے۔ کیا بنائے ہوئے تھے؟ حالانکہ میں ایک پراٹھے کے ساتھ پایا کھاتا ہوں میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی شرحائی ہو جاتا ہے، کتنی باری چیز۔ تو پائے لے کر پلیٹ میں کہا دیکھ نہیں ہے، دیش کا نہیں جس کو تو نے بنایا، کہاں وہ تو ہے، دیکھ کر وہ لے کر آنا۔ حضرت نے پائے سائڈ پہ کیے،
اس کو پہلے چوسا سب پایا اور پھر جو شربت ہے وہ کیا کر لیا، پی لیا. اس کے بعد مرید بوتل لے کر آئے، کہا وہ کریٹ کا ہے، پوری کریٹ لے کر آئے، وہ پوری پی لی، ڈکار ماری، کا کھانا بیان کے بعد کھائیں گے. یہ کتابی واقعہ ہے، تقریری نکات بریلویوں کی کتاب، کتابی واقعہ ہے، کوئی ہوائی فائر نہیں. تو ان کے مفتی اور مناظر اور فلاں اور یہ اس طرح بنتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ دو تین کے باقی عبارات اکابر کا مسئلہ ان کے ساتھ آپ کا آئے گا. اس کے لیے دفاع اہل سنت والجماعت آپ کا پڑھنا ہمارا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر کہیں سے مل جائے تو کتاب نایاب ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ میرے دوسرے مناظر آئیں گے انشاءاللہ، دن اول اس کے قریب چھپے گی. اس کے آخر میں نے عبارات اکابر پر گفتگو کرنے کے اصول، بہت قیمتی اصول ہے، عجائب و غرائب، وہ کتابیں بھی آپ کو کہیں سے ملے تو بڑی بات ہے. تو بہت قیمتی اصول ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ بہرحال ہمارے تو قریباً اس پر 15-16 سال لگے اسی کام کو کرتے ہوئے، تدریس بھی جاری، یہ بھی جاری، کچھ چلتا رہے گا. ایک دو دن میں کام ہو نہیں سکتے، نہ ختم ہو سکتے، نہ موضوع ختم ہو سکتا ہے. جو موٹی موٹی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے کیا کر دی، ذکر کر دی. باقی آپ کے پاس پورا سال پڑا ہوا ہے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. آپ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، لوگوں سے رابطے رہے جو اس کام کے اہل ہیں. ماشاء اللہ آپ کو مرکز بھی سے رابطے میں رہے، ان سے پوچھتے رہے، اپنے علاقوں میں کام کریں، علاقوں کی تنقید پوچھتے رہے. تو یہ مختصر بہرحال کیونکہ صحت ایسا موضوع تھا کہ اس پر بہت کم کام ہماری طرف سے ہوا ہے، تو ہم تو کسی اور مقصد کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ہمارے ساتھ شامل کر کے آپ جب آئے گے تو پھر پڑھائیں گے. تو یہ ہم نے مختصر آپ کو پڑھایا. اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوگی اور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر لیں. مسجد کے آداب اور تقدس کے خلاف کوئی بات کوئی کام ہو تو بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں.